خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے. کونوں مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے. اور قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے. جیسے ساری کائنات پھول ہو ایک گلاب کا، جیسے ساری کائنات پھول ہو ایک گلاب کا. اس کی شمع میں مشک بو آپ کی ذات پاک ہے. سارے کائنات کو آیا تھا ایک حسین خیال، اس کا ظہور ہو بہو آپ کی ذات پاک ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام محبت آواز بلند درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مالپور کلاس والا دی ذمہ دارہ مسجد دے غیور غیرت مند سنی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چند دن قبل تکمیل قرآن تے میں اس مسجد کے اندر حاضر ہوا سا. عظمت قرآن تے کچھ معروضات عرض کی تھی. عالم بامل حضرت مولانا محمد انور صاحب مدہ ذیل العالی حضرت دا حکم سی کہ تسی 24 تاریخ نو ساڈے بچے دا نکاح تقریب اتھے بھی تشریف لے کے آنا. تے میں
اس نسبت نال حاضر ہو گیا. اللہ پاک ساری سارے دی حاضری اور اپنے بارگاہ چ قبول فرما لے. انہوں ہار پاؤ صحیح گل ہے نا, ہار تو دولے نو ہی سجدے نا. تے اج دا تے ساری تقریب تیرے نام تو ہے, تینوں تے کرسی تے ضرور بیٹھنا چاہیے. اللہ تینوں خوش رکھے بھائی. لوکی دے سیاپے پاک لوگ نے بیاہ تے تو تے بڑا نیک نوجوان نکلے کہ اپنی ساری خواہشات کو دبا کے اللہ رسول دے ذکر کو مقدم رکھے. لوکی دے اندر مولوی جی کی کریے, پھر ہن بیاہ ہے منڈا ایک تے منڈا ہے تے پھر ایک واری تے بیاہ ہونا تے ایک واری ہے تے زندگی بھی تے ایک واری ہونی ہے. یہ اندر ہی رب نے آزمانا ہے کہ ویخ میرا بندہ کر کے کی ہوتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دوبارہ تے حسرت ہے نا, علماء کو پوچھو, لوگوں نے کہنا یا اللہ ایک باری دوبارہ کر دے, تے ویکھی میں پھر کہیں رب کہے گا نہیں بس. میرے معزز سامعین, زندگی بھی ایک باری ہے. لوگ آدھے ایک باری تے بیاہ ہونے تو ہونا تو ایک باری ہے. بیاہ تو پھر بھی دوبارہ ہو سکتا ہے, لیکن زندگی نہیں دوبارہ مل سکتی. اس واسطے میں بہت زیادہ دعا گو ہوں. اصل جس عمل دی بنیاد نیکی تے ہوئے او دے اندر خیر ہے انشاءاللہ. تے جدی بنیاد شر تے ہوئے او تے خیر دی توقع بندہ کینج رکھے. ایویں گناہ آن کنجریاں جان جا کے تے پھر آنے نے سیاپا پہ مولوی جی گھر چ جنانی وہ نہیں مانتی, وہ ساڈی نہیں مانتے تے وہ تے مننی کھیت سوائے کسی نے. بھائی جدوں بنیاد شر تے رکھی گئی ہے تے شر تو خیر ہن کتھوں نکلے. میرے معزز سامعین, اللہ پاک نے اصل انسان دی تخلیق دا مقصد ہی اپنی عبادت رکھے ہے. یہ دنیا دے اندر تے رب نے بھیجے میرے اور تیرے محبوب علیہ السلام اور فرمایا میرے سونیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں تینوں بنایا نمونہ, جیڑا بندہ تیرے ورگی زندگی بسر کر کے آئے گا وہ کامیاب, تے جیڑا تیرے تو ہٹ کے زندگی بسر کرے گا وہ دنیا سے بھی ناکام ہوئے گا, آخرت سے بھی بولو ناکام ہوئے گا. میں کلام مقدس دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اور حضور علیہ السلام دے فرامین مقدسہ جو ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی, جدی اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے دا ایمان ادو تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جدو تک وہ اپنی اولاد تو زیادہ, اپنے ماں باپ تو زیادہ, غرض کے کائنات دی ہر چیز تو زیادہ حضور علیہ السلام نے محبت نہیں کرے گا, ادو تک بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے بھی یہی بیان کیتا کلام مقدس کے اندر. دنیا کے اندر دیکھو نا, ہر بندہ رب دا متلاشی. عیسائی ہے نا, وہ بھی رب دی عبادت کرتا, وہ اپنے چرچ دے اندر لگے, وہ دا طریقہ اپنا. یہودی ہے, وہ بھی رب دی عبادت کرتا, وہ دا اپنا انداز ہے, اپنا طریقہ ہے. ہندو ہے, سکھ ہے, بدھ مت ہے, کوئی کسی مذہب نال تعلق رکھنے والا عبادت رب دی کرد ہے, طریقہ وہ دا اپنا, انداز وہ دا اپنا. رب نے سانو پیدا کیتے تے انسان دے اندر رب نے اپنی محبت دا جڑا نا ملکہ ضرور رکھے. ہر بندہ رب دی محبت دا متلاشی ہے. عیسائی بھی رب دی محبت دا متلاشی, یہودی بھی رب دی محبت دا متلاشی. میں کہا یا اللہ کائنات دی اندر ہر انسان چل رہا ہے اسی تیرے نال محبت کرنی. اللہ فرمانے میں میری ایک شرط ہے, میرے نال محبت کرن دی بولو ایک شرط. دیکھو نا دنیا دے اندر بھی لوگ شرط لاندے نا, مطلب مولوی انور صاحب نے کسی دا تعلق ہے, مولوی صاحب نے یار جی میرے نال تعلق ہے نا تو پھر تین چاہیے داڑھی تے رکھ لینا, اور میرے نال چلنا پھرنا, میرے نال تیری محبت ہے, میرے نال تیرا تعلق ہے. اسی طرح جہدے نال جہاں کوئی تعلق ہوندا ہے وہ شرط ہوندی کہ میرے نال رہن دا,
سارے مہمان تشریف لیا رہے ہیں ماشاءاللہ. بلبل پاکستان اللہ پاک نے بڑی آواز تو نوازے ہیں. سنو گے انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا. میں کوئی 2-4 گلاں کر لوں ہیں. جزاک اللہ. تے میں عرض کر رہا کہ لوکاں دی محبت دی شرطاں ہوندیاں نے نا. مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے بارے چ آوندا ہے کہ نا ایک بندہ انہاں دے نال رہندا سی تعلق سی تے وہ پینٹ شرٹ پاوندا سی. تے مولانا نے ایک دن فرمایا کہ ویکھنا یار یاری تے ساڈی ہے یا تے مینوں بھی پوا دے تے یا پھر میرے ورگے کپڑے پا لے. اس آکھے مولانا میں تہانوں تے نہ پوا سکدا پھر میں بھی تہاڈے ورگے کپڑے پا لینا. تے ویکھو نا جہدے نال یاری ہوئے بندہ شرط رکھدا یار جے تیری میرے نال یاری ہے تینوں گاڑی رکھنی پڑے. جے کسی چرسی نال یاری لگدی ہو میرے نال کی لانا پینا, میرے نال سوٹا لانا پینا. جے میرے نال ہر ایک دی اپنی شرط ہے. میں کہا یا اللہ ساری کائنات تیروں پہ تلاش کر دیے. کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی مجوسی ہے, کوئی ہندو ہے. یا اللہ سارے تیری محبت دے متلاشی نے. کوئی چلے پہ کٹدا ہے, یہ کیوں کٹ رہے ہیں؟ کہنا رب نو پانا چاہ رہے ہیں. کوئی پانی دے اندر کھڑا ہے, کیوں کھڑا ہے؟ کہنا رب نو پانا ہے. کوئی کسی درگاہ تے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ کہنا رب دا متلاشی ہاں. کوئی رائلینڈ دے اندر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ کہنا رب نو پانا چاہ رہے ہیں.
میں بیاہ نہیں کرانا، میری خبر اخبار تے لگے گی، نکل گئے نس گئے جے تے جڑا میں بیاہ نہیں کرانا، اے نکاح میرے محبوب دی سنت ہے، النکاح من سنت تے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جے رب ملدا
ساتھوں لڑیا چھٹا پر ہے دیکھو تے ادھر میرے نبی دے یار نے فتبعونی عمل کے پہ کر دے میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو میں تے ابو سفیان دے قافلے نوں روکن دی نیت نال آیا سا وہ قافلہ تے گزر گیا ہے ہن حالات تبدیل ہو چکے نے 1000 دا لشکر جرار آ رہا ہے تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت سعد تو پہلے حضرت مقداد کھڑے ہوئے حضرت مقداد کہنے میرے سونیا اسی بڑا کوئی بنی اسرائیل والے جنہوں نے کیا سی موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے میرے سونیا اسی اپنی جانا والے نہیں تکنا اسی کہتے حکم والے تکنا ہے جو تسی حکم کرنا فتبعونی اسی تے اتباع کرنی ہے بس جان جلدی چلی جائے تلوارہ کوئی نہیں نیزے کوئی نہیں مقابلہ کوئی نہیں 313 1000 لیکن حضرت مقداد نے کیا سونیا اسی فتبعونی تے عمل کر کے دکھانا ہے میرے محبوب نے پھر مشورہ منگیا نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا حضرت سعد دی میں ترجمانی اکثر نہیں کرنا حضرت سعد نے کیا میرے سونیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے اور یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے صحابہ نے فتبعونی تے عمل کر کے دکھایا میرے محبوب علیہ السلام غزوہ احزاب بڑا مشکل ترین غزوہ سی علماء کو پوچھو بڑا مشکل حالات غزوہ احزاب تو واپس آئے تے جبرائیل علیہ السلام آئے حضور علیہ السلام اپنی زرہ اتار رہے سن صحابہ اتار چکے سن ام المومنین ماں عائشہ نے فرمایا میں دیکھیا دروازے تو باہر ایک شخص کھڑا ہے حضور نال ہم کلام ہے تے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں سونے تسی اپنی زرہ اتار رہے ہو سامان جہاد اتار رہے ہو میرے محبوب نے فرمایا ہاں جہاد ختم ہو گیا تے حضرت جبریل نے کہا سونے اسی فرشتیاں نے حالے سامان جہاد نہیں اتاریا میرے آقا نے فرمایا دسو پھر ہن کی کرنا ہے یا رسول اللہ رب دا حکم ہے بنو قریظہ دا جا کے محاصرہ کرنا ہے میرے محبوب علیہ السلام تیار ہو گئے ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کون سی میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ جبریل سی حکم رب دا پہنچان آئے سن کہ سونیا زرہ نہیں اتارنی اے نیزہ زمین تے نہیں رکھنا اے تلوار زمین تے نہیں رکھنی ٹرو نہ ذرا جہاد کرنا ہے اے میرے معزز سامعین غور کرو 1 مہینہ جہاد کرن تو بعد واپس آ رہے ہیں مشکل ترین حالات دے اندر جہاد کر کے آ رہے ہیں جسم چکنا چور تھکاوٹ دی وجہ تو لیکن میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو جہاد واسطے ٹرنا ہے مولانا موجود نے علماء کو پوچھنا میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو نماز عصر جا کے بنو قریظہ دے اندر ادا کرنی ہے میرے نبی دے یاراں نے اے نہیں کیا سونیا تکے ہوئے آ میرے محبوب 1 مہینہ تک جہاد کر دے رہے ہیں سونیا بڑی سخت سردی دے ایام نے میرے محبوب نو کسے صحابی نے کوئی عذر پیش نہیں کیتا فوراً صحابہ نے ٹرنا شروع کر دیتا ہے میرا تخیل ہے بعض صحابہ نے رستے سے نماز عصر ادا کی تھی بعض نے کیا کہ حضور نے کیا بنو قریظہ جا کے عصر پڑھاؤں گے رستے سے نہیں پڑھنے میرا تخیل ہے تے میں کیا اے نبی دی جماعت اتنی جلدی خیر ہے حضور نے حکم دیتے جاتے رہی ہو نماز پڑھ لو مینو انج لگتا ہے میرے نبی دے یار کہندے نے او نہیں باعزت خطیبہ تینوں کی پتہ ہے اسی اصل حضور دی اتباع کرن والے ہیں فتبعونی تے عمل کرن والے اسی ہیں جو حکم ساڈے نبی نے دے دیتے اسی اوہ کر کے دکھانا ہے میرے معزز سامعین صحابہ اکرام دی جماعت ایسی مقدس جماعت سی
الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تے صحابہ پانی زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مستعمل پانی نو صحابہ اپنے ہاتھاں تے تے جڑے صحابی نو پانی نہیں نہ ملدا سی وہ دوسرے صحابی دے ہاتھ تے انج ہاتھ ماردا سی اپنے چہرے تے لا لیندا. سبحان اللہ. میرے معزز سامعین اے صحابہ دی جماعت ہے کہ جنہاں نے سانو دکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع انو کیا جاندا ہے. اور رب نے بھی پھر قرآن پاک کے صحابہ دی مثالاں دتیاں نے. میرے معزز سامعین میرے اور تیرے واسطے نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ ہے ساری کائنات واسطے. اور صحابہ دی جماعت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کر کے دکھائی, محبت کر کے دکھائی. اگر آج کوئی مسلمان دنیا آخرت دی کامیابی چاہتا ہے انہوں صحابہ دے نقش قدم تے چلنا پڑے گا. انہوں صحابہ دے نقش قدم تے ورنہ کامیابی مل سکتی نہیں مل سکتی. میرے معزز سامعین سانو چاہیے اسی اپنے ہر انداز نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق کرنا چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ. اگر اسی کریں گے انشاءاللہ پھر